خداوند یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ خداوند کا شکر ہے کہ ایک بار پھر میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں، اور آج دعائیہ سلسلے کا 10واں دن ہے، اور کئی لوگوں کے لیے آج دعائیہ سلسلے کا گویا خاتمہ ہے، بلکہ یہ خاتمہ نہیں بلکہ یہ تو آغاز ہے، کیونکہ 10واں دن جو ہے دعائیہ سلسلے کا وہ عید پینٹیکوسٹ ہے، اور اس کے لیے خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اعمال کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی پہلی 4 آیات جو میں آپ کے سامنے پڑھنے والا ہوں۔ وہاں لکھا ہے، جب عید پینٹیکوسٹ کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اسے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہوں نے آگ کے شعلوں کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر آ کر ٹھہریں، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ میں سمجھتا ہوں کہ 10 دنوں کی اس دعائیہ ریاضت یا اس دورانیے کے وقت میں دعا میں ٹھہرنے کا جو موضوع ہے، مرکزی موضوع یہ ہے کہ انتظار سے گواہی تک۔ ٹھہرنے والا وہ دن تھا جب رسول اور شاگرد اور پہلی جماعت 120 لوگوں کی جماعت اکٹھی ہوئی، اور وہ اس لیے ہوئے کہ وہ خداوند کے وعدہ کے مطابق دعا میں ٹھہریں، بلکہ ان کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ ایک انتظار کی کیفیت تھی، اور آج پینٹیکوسٹ کے دن، جب عید پینٹیکوسٹ کا دن آیا جو آج ہے، اور وہ ایک جگہ جمع تھے، تو یک آسمان سے اس کا جواب آیا، ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور سارا گھر گونج گیا، آگ کے شعلوں کی سی پھٹتی زبانیں دکھائی دیں، اور ہر ایک پر آ کر ٹھہریں، اور سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح سے روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ اکٹھا ہونے سے، انتظار سے شروع ہوا، اور آج طاقت کا بپتسمہ، گویا طاقتور ہو کر وہاں سے اٹھنے کے لیے 10 دنوں کا اختتام ایک نئے آغاز میں بدل جاتا ہے۔ پینٹیکوسٹ محض ایک عبادتی واقعہ نہیں، بلکہ یہ کلیسیا کی پیدائش کا واقعہ ہے، اور خداوند یسوع المسیح کے وعدے کی تکمیل ہے، اور روح القدس سے معمور مشن کا آغاز ہے۔ روح القدس سے معمور، وہ طاقت کا وہ لباس جس کا وعدہ کیا گیا، آج اس سے وہ ملبس ہو کر اور روح القدس سے معمور ہو کر اپنے مشن کا آغاز کرتے ہیں۔ ہر وہ چیز جس کا شاگرد انتظار کر رہے تھے، جس کے لیے دعا کر رہے تھے، اب حقیقت بن چکی تھی۔ خدا نے ایمانداروں پر کوئی نظریہ اور یہ عقیدہ نازل نہیں کیا، بلکہ اس نے عالم بالا سے قوت نازل کی، اور یہ وہ قوت خدا کے اپنے لوگوں کے ساتھ حضوری ہے۔ یعنی اس قوت کے نتیجے میں خداوند یسوع المسیح جس کا وعدہ انہوں نے کیا تھا، جس قوت کا، اس کے ذریعے ہمیں اپنے ساتھ رفاقت میں ایک کرتا ہے۔ شاگردوں کو محض تسلی نہیں ملی، بلکہ وہ تبدیلی ملی، وہ بدل گئے، اور انہیں ہر قوم میں یسوع کی منادی کی قوت ملی۔ وہ وعدہ جو اس نے کہا، سارا اختیار، all authority has been given unto me, therefore you go۔ آج وہ اختیار جو یسوع کا اختیار تھا، روح القدس کے وسیلے ہم تک پہنچتا ہے۔ پینٹیکوسٹ کس بات سے پردہ اٹھاتا ہے؟ کیا ہوا؟ سب سے پہلے روح القدس کی قوت، ہوا اور آگ روح القدس کی قوت اور حضوری کا نشان ہے۔ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ روح القدس ایمانداروں کو
پاک صاف کرتا ہے، وہ جوش اور قوت اور جذبہ دیتا ہے جس کے وسیلے وہ دنیا میں جائیں اور اس کی خدمت اور خوشخبری کا پیغام دنیا تک پہنچائیں۔ اس روز ہر ایماندار روح القدس سے بھر گیا، انہوں نے ہر زبان بولی، روح القدس مردوں، عورتوں، جوانوں، بوڑھوں، نوکروں اور قائدین سب پر نازل ہوا۔ یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ انجیل کی عالمگیریت۔ خداوند یسوع نے کہا پس تم ساری دنیا میں جاؤ، اور لیکن اس کے لیے ان کے پاس اس قوت کا ہونا ضروری تھا جس کے باعث وہ ہر بولی اور ہر طرح کی قوم تک خوشخبری کا پیغام پہنچا سکتے۔ اور تیسری بات، یہ کلیسیائی مشن کا آغاز تھا۔ بالا خانہ کلیسیائی مشن کے آغاز کا مقام بن گیا۔ پطرس رسول جو پہلے ایک معمولی عام خادمہ سے ڈر گیا تھا، اب اسے سب کے سامنے، جن میں مذہبی سردار بھی شامل تھے، خداوند یسوع المسیح کی منادی دلیری سے کی، اور نتیجے میں ہزاروں لوگوں نے نجات پائی۔ یوں کلیسیا کا آغاز دعا کے نتیجے میں ہوا، اور کلیسیا روح القدس سے معمور ہوئی، اور اسے ایک مقصد ملا، ایک پیغام ملا، جس کو لے کر وہ ساری دنیا میں جانے کے لیے تیار ہوئے، ساری دنیا میں جا کر اپنی جان تک دینے کے لیے، شہید ہونے کے لیے تیار ہوئے۔ ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ ان شاگردوں میں سے ایک شاگرد پاکستان بھی آیا جس کا نام مقدس توما ہے۔ یہ وہی شاگرد تھا جس نے کہا آئے میرے خدا، آئے میرے خداوند۔ جب اس نے جلالی یسوع کو دیکھا، گویا الوہیت کا، خداوند یسوع المسیح کی ڈیوینٹی کا اقرار سب سے پہلے جلالی یسوع کو دیکھ کر اسی شاگرد نے کیا، جو ہماری مسیحی خدمت کی بنیاد اور عقیدہ ہے۔ پینٹیکوسٹ ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، یہ صرف تاریخی واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ کلیسیا کی وراثت اور میراث ہے۔ یہی روح القدس جو اعمال 2 باب میں نازل ہوا، آج ہر ایماندار کی زندگی میں سکونت کرنا چاہتا ہے۔ یہ ہر روز کی قوت ہے جس کی بدولت ہم اپنے ایک دوسرے سے محبت رکھ سکیں، اپنے بچوں کو خداوند میں تربیت دینے کے لیے، اور اس تاریک دنیا میں چمکنے کے قابل بن سکیں۔ پہلے پینٹیکوسٹ کی طرح کا واقعہ دوبارہ نہیں ہوگا۔ وہ ایک تاریخی واقعہ تھا، وہ ایک ایسا وقت تھا جس کا وعدہ خداوند نے کیا، جس کا وعدہ خداوند کے کلام میں ہوا، ہم سے پہلے آنے والے انبیاء نے کیا، اور یہ واقعہ ہمیشہ کے لیے ایک بار ہو چکا ہے۔ کلیسیا کا جنم دن ہو چکا ہے، لیکن اس کے بعد ہمیشہ کے لیے خدا کا یہ وعدہ ہے کہ ہم اس سے روح القدس کی تازہ معموری روز بروز مانگ سکتے ہیں، نئی دلیری مانگ سکتے ہیں، اپنے بلاوے کے لیے روح القدس کی رہنمائی میں رویا مانگ سکتے ہیں۔ خداوند کا وعدہ پورا ہوا۔ یوئیل نبی کی کتاب یوئیل 2 باب 28 آیت میں واضح طور پر صفائی سے لکھا، کلیسیا کا مشن شروع ہوا۔ اعمال کی کتاب 1 باب اس کی 8ویں آیت میں دیکھیں، کلیسیا کو روح القدس کے وسیلے قوت ملی۔ اعمال 2 باب اور 42 سے 47ویں آیت، خوشخبری کے وسیلہ سے بہت سی زندگیوں نے نجات پائی، اور اسی روز 3000 لوگ ایمان لے آئے۔ پینٹیکوسٹ کے بعد دعا کی ضرورت ختم نہیں ہوئی۔ پینٹیکوسٹ دعا کا انجام نہیں ہے، 10 روزہ دعائیہ عمل کا انجام نہیں تھا، نہ آج ہے، بلکہ دعا کا جواب ہے جو کلیسیا کا آغاز ہونا تھا، جس کی ہدایت اور رہنمائی انسانی حکمت نے نہیں بلکہ خدا کے زندہ روح نے کی اور کر رہا ہے۔ پینٹیکوسٹ کا پیغام یہی ہے کہ روح القدس پر انحصار کرنے والی زندگی گزاریں، روح القدس کو دعوت دیں، اپنے الفاظ میں، اپنے مطالعہ میں آپ کی طرف سے، کہ خداوند کا پاک روح آپ کی زندگی میں آئے۔ خدا کے کلام کی منادی اور خدمت کرنے کے لیے تیاری کے لیے اس کے پاک روح کو مانگے۔ روح القدس نہ صرف دلیری سے منادی کے لیے قوت دیتا ہے، بلکہ خدمت کے لیے، خاموش خدمت کے لیے، نہ نظر آنے والے کاموں کے لیے بھی قوت دیتا ہے۔ مسلسل تجدید اور بحالی کے
طالب رہیں۔ افسیوں 5 باب اس کی 18 آیت میں لکھا ہے روح سے معمور ہوتے جاؤ۔ لفظ معمور ہوتے جانا ایک مسلسل اور جاری رہنے والا عمل ہے، اور اس 10 دنوں کے بعد بھی خاندانی طور پر یا دعائیہ گروپ کی صورت میں دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئیں اور خداوند کے پاک روح کے لیے اس کا شکر ادا کریں اور روز بروز تازہ قوت کے لیے دعا مانگتے رہیں۔ اپنی روحانی نعمتوں پر غور کریں، روح القدس سے درخواست کریں کہ وہ آپ کی رہنمائی کرے کہ آپ ان روحانی نعمتوں کو اپنے وقت پر کیسے استعمال کریں۔ روح القدس سے درخواست کریں کہ وہ آپ کی ہر روز رہنمائی کرے۔ ہر صبح کا آغاز اس دعا سے کریں کہ آئے روح القدس آج میری رہنمائی کر۔ روح القدس آ چکا ہے اور پچھلے 2000 سے زیادہ سال سے وہ کلیسیا کی رہنمائی کر رہا ہے، لیکن آج ابھی بھی اسی لمحہ بھی وہ اسی طاقت اور اسی جوش اور اسی زور کے ساتھ ہم پر ظاہر ہوا چاہتا ہے۔ جس خدا نے پینٹیکوسٹ والے دن روح القدس کی آگ نازل کی وہ بدل نہیں گیا۔ کلیسیا کو اب بھی قوت کی ضرورت ہے، خاندانوں کو اب بھی فضل اور قوت کی ضرورت ہے، پاسبانوں، مبشرین، استادوں، ایمانداروں کو اور مجھ جیسے ناچیز خادم کو بھی اس شکستہ دنیا میں انجیل والی زندگی گزارنے کے لیے آسمان سے آگ کی ضرورت ہے۔ پینٹیکوسٹ کی تاریخی واقعے کی خوشی ضرور منائیے، مگر اس کو یادگاری کے لیے نہیں، یاد رکھنے کے لیے نہیں، بلکہ تیاری کے لیے وہ آپ کو بلاتا ہے، آپ کو روح القدس کے ذریعے معمور کیا جاتا ہے، آپ کو بھیجا جاتا ہے۔ دعا کریں کہ آئے روح القدس آ ہمیں پھر سے معمور کر دے، کیونکہ اس کے بغیر ہم کلیسیائی وراثت کو، کلیسیا کے کام کو اپنی نسل سے دوسری نسل تک منتقل نہیں کر سکتے۔ اور آج کچھ سوالات ہیں جو آپ کے پاس چھوڑنا چاہتا ہوں تاکہ ان پر آپ غور و خوض کر سکیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے ان 10 دنوں میں اپنی زندگی میں اور اپنی کمیونٹی میں روح القدس کو کام کرتے ہوئے کیسے دیکھا؟ دوسرا سوال جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ کون سے ڈر ہیں، وہ کون سی رکاوٹیں ہیں یا آپ کی توجہ کو منتشر کرنے والی، ڈسٹریکٹ کرنے والی وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو روح القدس سے معمور دلیری میں چلنے سے روکتی ہیں؟ اور تیسرا سوال کہ پینٹیکوسٹ کے بعد آپ روح القدس پر مسلسل انحصار والی زندگی کیسے گزاریں گے؟ آخری سوال یہ ہے کہ روح القدس آپ کو فرما برداری یا گواہی کا کون سا قدم اٹھانے کی تحریک دے رہا ہے؟ میری دعا ہے کہ یہ 10 دنوں کا وقفہ ہماری زندگی کی تبدیلی میں ایک گہرا اثر ڈالے، اور آج خاص طور پر پینٹیکوسٹ کا یہ فیسٹیول جو آج ہم مناتے ہیں یہ روایتی طریقے سے نہ منائیں، یہ اس کو ایک تاریخی لمحہ سمجھ کے نہ منائیں، بلکہ یہ سوچ کر منائیں کہ خداوند یسوع المسیح اپنی حضوری ہمارے درمیان قائم کرنا چاہتا ہے۔ وہ آج بھی زندہ ہے، آج بھی اسی طاقت کے ساتھ وہ اپنے روح القدس کے وسیلے ہمیں معمور کر کے اس تاریک دنیا میں ہمیں روشنی بنا کر بھیجنا چاہتا ہے۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے اور یہ پینٹیکوسٹ آپ کے لیے واقعی ایک نیا زندگی میں، روحانی زندگی میں ایک نیا موڑ بن جائے۔ آمین۔ اے تھیوفلس، میں نے پہلا رسالہ ان سب باتوں کے بیان میں تصنیف کیا جو یسوع شروع میں کرتا اور سکھاتا رہا، اس دن تک جس میں وہ ان رسولوں کو جنہیں اس نے چنا تھا روح القدس کے وسیلے سے
हुक्म देकर ऊपर उठाया गया। उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया। चुनाचे वो 40 दिन तक उन्हें नज़र आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा, और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादे के पूरा होने के मुंतज़र रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूहुल कुदूस से बपतिस्मा पाओगे। اے روح پاک، ہمارے دلوں کو اپنی حضوری سے بھر دے، اپنی حکمت اور محبت سے ہماری رہنمائی فرما۔ آج ہمارے دلوں اور دماغوں کی تجدید کر اور ہمیں اپنے فضل اور سلامتی سے معمور کر دے۔ ہمارا مددگار اور رہنما ہو تاکہ اپنی زندگیوں سے تیری مرضی کو پورا کریں اور تیرے پاک نام کو عزت اور جلال دے سکیں۔ آمین۔ شمال نے خریدنے کی چاہ چکی تھی،
جس کو تلقین کی گئی تھی، ہاتھ رکھ کر ان پر شاگردوں نے کی دعا، سامریوں پر نازل تھا روح ہوا، اپنے گلے کی نگہبانی کرو، روح پاک نے جو سپرد کیا، خدا نے اپنے خون سے خریدا ہے، خریدا ہے۔ پنجر وہاں یسوع کی بھیڑوں کا منت والا، خدا کے لوگوں کا پنجر وہاں، میں اپنی جان کو عزیز نہیں جانتا، بلکہ وہ خدمت جو یسوع نے مجھے دی، فضل کی خوشخبری کی میں گواہی دیتا ہوں۔